حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے ہی اپنی وفات کا علم حاصل ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو اس کی خبر بھی دے دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہہ کر رخصت فرمایا تھا، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح غدیر خم کے خطبے میں اسی انداز سے کچھ اسی قسم کے الفاظ آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے تھے، اگرچہ ان دونوں خطبات میں لفظ شاید فرما کر ذرا پردہ ڈالتے ہوئے اپنی وفات کی خبر دی، مگر حجۃ الوداع سے واپس آ کر آپ نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس میں شاید کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ صاف صاف اور یقین کے ساتھ اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبروں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر پلٹ کر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم اپنی حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی میں اب تم لوگوں سے پہلے ہی وفات پا کر جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر تم لوگوں کے لیے حوض کوثر کا انتظام کروں۔ یہ قصہ مرض وفات شروع ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن اس قصے کو بیان فرمانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو چکا تھا۔ مرض کی ابتدا کب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں تک علیل رہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بہرحال 20 یا 22 صفر 11 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج اقدس ناساز ہو گیا۔ یہ حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا، دوشنبہ کے دن آپ کی علالت بہت شدید ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت بی بی عائشہ کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجر مبارک میں پہنچا دیا۔ جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصلی پر امامت کریں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، خاص وفات کے دن یعنی دوشنبہ کے روز طبیعت اچھی تھی۔ حجرہ مسجد کے قریب تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام لوگ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد بار بار گشی طاری ہونے لگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے اور فرماتے رہے، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ وفات کو قبول کریں یا حیات دنیا کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ نے آخرت کو قبول فرما لیا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سہ پہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے،
کہ نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی رکھا ہوا تھا، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے، کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اچانک دروازے میں کسی کی دستک ہوئی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت ہیں، وہ کسی کے یہاں آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتے مگر آج مجھ سے اجازت لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر کسی سے اجازت نہیں لیں گے۔ ملک الموت حجرے مبارک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے زانوں میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی کہ آقا آپ کا حکم ہو تو میں آپ کی روح پاک کو نکال لوں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ آقا رو پڑے اور کہنے لگے واہ امتی واہ امتی، اے اللہ میری امت کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالی نے فرمایا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنی امت کو یہ بشارت دیں جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی روح میں خود قبض کروں گا۔ حضرت بی بی عائشہ سر اقدس کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہ الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ آپ کے مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہیں اور آپ کی قدسی روح عالم قدس میں پہنچ گئی۔ تاریخ وفات میں مورخین کا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام علماء سیرت کا اتفاق ہے کہ 2 شنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بہرحال عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 2 شنبے کے دن تیسری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے ہی وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم نے مل جل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور ناف مبارک اور پلکوں پر جو پانی کے قطرات اور تری جمع تھی حضرت علی نے جوش محبت اور عقیدت سے اس کو زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے، ان میں قمیص اور عمامہ نہ تھا۔ اس کے بعد جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجر مقدسہ کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر شریف تیار کی جو بگلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس اور حضرت قسم بن عباس نے قبر منور میں اتارا۔ لیکن ابو داؤد کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسامہ اور عبد الرحمن بن عوف بھی قبر میں اترے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہونا چاہیے، اور کچھ نے یہ رائے دی کہ آپ کو صحابہ کرام کی قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی سعادت میں حصہ لینے کے لیے ظاہر ہے کہ شمع نبوت کے پروانے کس قدر بے قرار رہے ہوں گے، مگر جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ وصیت فرما دی تھی کہ میرے غسل اور تجہیز و تکفین میرے اہل بیت ہی کریں۔ پھر امیر المومنین
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باحیثیت امیر المومنین ہونے کے یہی حکم دیا کہ یہ اہل بیت ہی کا حق ہے، اس لیے حضرت عباس اور اہل بیت نے کواڑ بند کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام صحابہ کرام حجرہ مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔